بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، سب کچھ اچھا چل رہا ہوگا، انڈر کنٹرول ہوگا۔ اور یہ جو گرمی کا دورہ ہے، ایک سپیل جو نیا آ گیا ہے اور یہ کچھ مہینے تک جو رہے گا گرمی کا، اس میں احتیاط کر رہے ہوں گے، اور احتیاط کے ساتھ جہاں کبھی تھوڑی گرمی کے معاملات زیادہ ہو رہے ہوں تو پھر علاج بھی کر رہے ہوں گے۔ اسی حوالے سے ہم بات بھی کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں اور آپ کو آج کا وظیفہ بتایا جاتا ہے، سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، موضوع جو ہوتا ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور آج موضوع ہے شہد اور شہد کی مکھی کے حوالے سے۔ اب آپ سوچیں گے کہ آج پورا پروگرام اس پہ ہوگا، تو جناب آج پورا پروگرام اس پہ ہوگا، آج کی موضوع پہ اس پہ بات ہوگی۔ وہ کیوں ہوگی یہ آپ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے بعد ہمارا جو سیگمنٹ ہوگا تھرڈ، اس میں جادو جنات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ہم دو نات بھی شامل کیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے اب صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا، دارالسلام انٹرنیشنل کا اور الطیبہ انٹرنیشنل کا۔ ان کے تعاون سے صبح وطن آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو جناب شہد اور شہد کی مکھی کے حوالے سے جو ہم نے آج آپ سے بات کرنی ہے، 20 مئی کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن ہے شہد کے حوالے سے، شہد کی مکھی کے حوالے سے۔ ہمارے دین اسلام میں اس کے بارے میں بہت کچھ ہمیں بتایا گیا ہے، علاج کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور شہد کے استعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے، اور دنیاوی علوم کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ طب میں اس کے کیا فوائد ہیں اور شہد استعمال کرنے سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ساتھ، آپ کو تعارف کرواتا چلوں، محمد ندیم ربانی صاحب، اور ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں محمد؟ جی الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ آپ جی سنائیں۔ الحمدللہ۔ اور موجود ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کی طرف تو لائٹ نہیں گئی رات کو؟ صبح گئی ہے، چلے یہ تو آنکھ مچولی چلتی رہے گی، لیکن لاہور والوں کو پتہ ہے جی کہ جو سبزہ زار گریڈ اسٹیشن میں رات کو لائٹ گئی، ایک دھماکہ ہوا جو گرمی کی شدت سے جو ہماری سروس لائنز تھی ان میں آگ بھڑک اٹھی، اور ارد گرد کے لوگ بھی کافی پریشان ہوئے، اور تقریباً لاہور آدھے سے زیادہ اندھیرے میں ڈوبا رہا۔ تو ہمارا ایریا بھی سر، لاکھ آپ جنریٹر لگا لیں، آپ سولر لگا لیں، یو پی ایس لگا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، اور بجلی بھی اس میں ایک نعمت ہے۔ صبح تک جب لائٹ نہیں آئی تو لوگ کافی پریشان بھی رہے، تو اب الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کافی بہتر ہیں۔ اس لیے میں نے ذکر کیا کہ لاہور کے ہمارے دیکھنے والے پریشان نہ ہوں۔ رات تو بڑی تکلیف میں گزاری ہے، لیکن انشاءاللہ آج چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی، اور لائن کو ہم دوبارہ سے تھرو کر دیں گے ڈپارٹمنٹ سے ہماری جو بات ہوئی ہے۔ لے جی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، قاری صاحب کی جانب آتے ہیں، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله
نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب بڑا خوبصورت آپ کا انداز ہے, بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے ادائیگی کی. لگتا ہے آپ کی طرف لائٹ تھی, رات کو سو پائیں آپ, جو بڑے فریش طریقے سے آپ نے پڑھا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. میں تو یہ سوچ رہا تھا بلکہ بڑی صاحب کہ جو بچے اسکول گئے ہیں, کالجز گئے ہیں, یونیورسٹیز گئے ہیں, اور ہم جیسے مزدور چاہے اجلے کپڑے پہن کے مزدوری پہ آ جاتے ہیں, ساری رات سو نہیں پائے لیکن پھر بھی اپنی ذمہ داری سر انجام دینی ہے, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اس کا کرم ہے کہ وہ اتنی ہمت, طاقت اور اتنا حوصلہ دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے. سر پلیز کرنے کا کام بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. دم بھائی آج دل تھوڑا سا نا دکھی ہے. پچھلے منگل والے پروگرام کے بعد جب یہاں سے ہم نکلے تو ایک بزرگ مجھے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے, کافی دور سے آئے تھے. صبح سے وہ چلے ہوئے تھے اور وہ جب ہم یہاں سے فارغ ہوئے تب وہ یہاں پہنچے. اتنی دور سے وہ آئے کس لیے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ مجھے کہیں تنہائی میں ملیں. اچھا. میں سب کے سامنے بات نہیں کر پاؤں گا. اللہ. تو میں ان کو لے گیا, ڈائننگ ہال میں چلے گئے ہم, تو وہ بلک بلک کر رو دیے. اللہ اکبر. دکھی تھے بیچارے. اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے, اولاد جوان ہے, اور ان کی بات کا اینڈ یہ تھا کہ بٹی صاحب مجھے کہیں اس عمر میں ملازمت رکھ کروا دیں. اللہ. میں نے کہا جی کیوں؟ رو دیے بزرگ. کہنے لگے کم از کم 2 ٹائم کی روٹی تو ملے گی. اللہ اللہ اللہ. اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کی اپنی زمینیں ہیں, جن کا اپنا ٹھیک ٹھاک مال تھا. جوان بیٹوں نے, بیگم نے, سالوں نے مل کے سب بابا جی سے چھین لیا, اور اب بزرگ پریشان ہیں کہ ان کو 2 ٹائم کی روٹی بھی وہ نہیں دیتے. آج کا کرنے کا کام یہی ہے کہ ان بزرگوں کا خیال رکھیں, وگرنہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا بہت سخت ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسنان یعجلہم اللہ فی الدنیا. 2 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا میں بہت جلد دے دیتا ہے. البغی والعقوق, ایک ظلم اور دوسرا والدین کی نافرمانی. یہ 2 جرم ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں تو ہوگی, دنیا میں بھی اللہ بہت جلد دکھا دیتے ہیں کہ یہ وہ نافرمان تھا, یہ وہ بے ادب تھا, یہ گستاخ تھا, والدین کو تکلیفیں دینے والا, یہ وہ بد نصیب ہے جس کی وجہ سے ماں کی, والد کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے. اور خوش نصیب ہے وہ جو ان ہستیوں کی اس عمر میں خدمت کر کے اپنے لیے جنت لے لیں. سبحان اللہ. ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ ایک
بہت بزرگ گزرے ہیں، ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی تو وہ روئے جا رہے ہیں. دوست صاحب آپ نے دلاسا دیا، تسلی دی. کہنے لگے بات وہ نہیں ہے، بات تو یہی ہے کہ اللہ کا حکم تھا، بس ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے، آج ایک بند ہو گیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ والدین کو ان کی خدمت کو جنت کا دروازہ سمجھ کر ہی کر لینی چاہیے کہ ان کی نسبت سے جنت مل رہی ہے. اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم تو سگے والدین کو اگنور کر رہے ہیں، ان کو روٹی کے لیے بلک بلک کر رونا پڑ رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم. اپنا نسب نامہ سیکھو، والد کی طرف سے رشتہ دار کہاں تک آپ کو یاد ہیں اور والدہ کی طرف سے کہاں تک تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کو یاد رکھو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو. اور ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے 3 انعام ہیں. فَإِنَّهُ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ وَمَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ وَمَنْسَعَةٌ فِي الْأَثَرِ. 3 انعام دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو رشتہ داری جوڑ کے رکھتے ہیں. تو والدین سے بڑھ کر رشتہ اور ہے کون سا؟ تو جو خوش نصیب جو بچے والدین کی خدمت کر لے، اللہ کی طرف سے جنت کا انعام تو ہے ہی. دنیا میں کیا ہے؟ فرمایا خاندان میں محبت بڑھ جائے گی، تمہارے مال میں اللہ اضافہ کر دے گا اور تمہاری عمر میں برکت ڈال دے گا. تو 3 انعام اس خوش نصیب کے لیے ہیں جو ان بزرگوں کی خدمت کر لے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر لے. اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں ان بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بڑی صاحب میں یہاں پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ اس پہ 1-2 جملے آپ سے میں شیئر کروں اور پوچھوں. ٹھیک ہے والدین کا اپنا جو بھی عمل ہو، لیکن اولاد کو حکم جو ہے ہمیں ہمیشہ وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک شخص ساری زندگی محنت مزدوری کرتا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو پالتا ہے. بے شک اللہ کی ذات پالنے والی وہ معاون ہوتا ہے. سبب تو یہی ہے نا، سبب یہ اپنی ساری زندگی دے دیتا ہے اور ان لیٹر ایج آخر کے دنوں میں یہ سلوک ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے بھٹی صاحب؟ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ بس امتحان ہے، بزرگوں کا بھی امتحان ہے، اولاد کا بھی امتحان ہے. اللہ اکبر. بزرگوں کا امتحان اس لحاظ سے ہے کہ اب اس عمر میں صبر کرتے ہیں کہ نہیں، اور اگر صبر کر جائیں گے تو اللہ سے بہت بڑا اجر ان کے لیے بھی ہے. اور اولاد کا امتحان ہے کہ یہ دنیا تو اللہ نے بنائی ہی ایسی ہے کہ جیسی کرنی ویسی برنی. آج تم کرو گے، کل کو تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کرے گی. ہم اپنی کتاب خود لکھتے ہیں جسے پڑھیں گے بعد میں. خود لکھ رہے ہیں، اپنا نامہ مال سب لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو ہدایت دے جو والدین کی قدر نہیں کرتے ہیں. آمین. ٹھیک ہے بڑی صاحب، ذمہ داری ہے کویسچنز کی، ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی بسم اللہ. پہلا کویسچن پوچھا گیا ہے، ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ساتھ آنا جانا رکھو تو الٹا بندہ گنہگار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جن کا دین میں منع کیا گیا ہے، اور اگر میں انہیں روکوں تو وہ میرا مذاق بناتے ہیں کہ یہ نئی آ گئی ہمیں دین سکھانے والی، تو کیا اگر میں ان سے قطع تعلق کروں تو مجھے گناہ ہوگا؟ قطع تعلق کرنے کا گناہ تو ہوگا، قطع تعلقی تو نہیں کرنی. جی. لیکن جو وہ کام کر رہی ہیں اس کو ذرا اچھے انداز میں، بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کر لیں تو وہ بھی کرنے کا کام ہے. جی. نیکی کا بتانا اور برائی سے روکنا یہ تو حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر. تم ضرور نیکی کا بتاؤ گے، تمہیں بتانا پڑے گا. جی. اور تم ضرور اپنے عزیز و اقارب کو، ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو برائی سے بھی روکو گے. اور اگر تم نہیں روکو گے، تم بھی شامل ہو جاؤ، مست ہو جاؤ، تو پھر فرمایا اللہ ایسا عذاب بھیجے گا کہ تم سب ہی اس میں پکڑے جاؤ گے. اللہ. پھر تم دعائیں کرو گے، ثم لا یستجاب لکم، پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا. تو یہ تو فریضہ ہے مسلمان کا کہ وہ جہاں برائی دیکھے اپنے عزیز و اقارب میں، بہن بھائیوں میں، چاہنے والوں میں، وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، لیکن طریقہ تھوڑا سا اچھا بنا لیں، تھوڑا سا بہتر بنا لیں. اس وقت روکنے کی کوشش کریں جب وہ آپ کو سننے کی پوزیشن میں ہوں، اور جب وہ برائی کر رہے ہوں تو آپ اس کے ساتھ شریک نہ ہوں. جی. ایسی محفل میں مت جائیں جہاں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے خلاف شریعت کام کر رہے ہوں گے، تو آپ اگنور کریں. لیکن ان کو سمجھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. اچھے انداز سے، پیار سے، محبت سے ان کو سمجھائیں اور ان کے ساتھ تعلق ختم نہیں کرنا. صلہ رحمی اسی کو تو کہتے ہیں کہ وہ دوسرا توڑ رہا ہو تو آپ اس کو جوڑیں، تو اس کو صلہ کہتے ہیں. صلہ کا معنی جوڑنا. تو جب وہ برابری کا سلوک کر رہے ہوں آپ کے ساتھ تو پھر تو یہ صلہ رحمی ہے ہی نہیں نا.
پھر تو برابری کا تعلق ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں. تو صلہ رحمی ہے ہی یہ کہ جب وہ توڑیں تو تم جوڑو. تو اس لیے بائیکاٹ تو نہیں کرنا, البتہ اپنی دعوت کو, اپنی اچھی بات کو کریں, لیکن بہتر انداز میں کریں, اچھے انداز میں, مثبت انداز میں, پیار سے کریں اور بار بار کریں, اور جب وہ سننے کے موڈ میں ہوں اس وقت کریں تو انشاءاللہ اس سے تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے جی. آگے پوچھا گیا ہے کیا میت کے ناک کان میں روئی ڈالنا سنت ہے, کیونکہ بالعموم لوگ اپنی میتوں کو یوں دفن کرتے ہیں. یہ عجیب رواج بس دیکھا دیکھی ہے, جی رواج بن گیا ہے. غسل میں, کفن میں, دفن میں روئی کا کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ ہوتا کیا ہے, بعض دفعہ روئی ڈال دیتے ہیں ناک میں, کانوں میں, کہ پانی میت کے کان میں یا ناک میں نہ چلا جائے. جی. بعض دفعہ کچھ چوٹ لگی ہوتی ہے میت کو سر پہ, تو اس کا بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو روکنے کے لیے غسل دینے کے بعد ناک میں یا کانوں میں روئی ڈال دیتے ہیں, منہ میں روئی ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ خون باہر نہ آئے. تو یہ ضرورت کے تحت ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. جی. اور بلا ضرورت ہر میت کے کان میں, ناک میں روئی رکھنا, یہ سو کفن دفن کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں ہے شریعت میں, تو اس کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی ضرورت ہو, جیسے خون کو روکنا مقصود ہو, جی. یا پانی اندر نہ چلا جائے, تو غسل دیتے وقت اس میں ناک میں ڈالیں تو پھر ٹھیک ہے, ضرورت ہے, پھر جائز ہوگا. ٹھیک ہے جی. سوالات, جوابات اور آپ کالز بھی ہمیں کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. لائیو کالز ہم یہاں پہ ریسیو کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک وقفہ ہے, اور وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں ہمارا صبح وطن یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ اینڈ کیمیکلز انڈسٹریز, دارالسلام انٹرنیشنل اور الطیبہ انٹرنیشنل کا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.